السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے آپ لوگ خوش ہوں گے۔ آج کی جو سٹوریز ہیں ان کو آپ کو سنانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ جو کہانی ہے یہ مجھے سائمہ نے سینڈ کی ہے، جو میں آپ کو انہی کی زبانیں سناتی ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ میرے ماما کے ساتھ ہوا تھا، یہ میں آپ کو انہی کی زبانیں لکھ کر بھیج رہی ہوں۔ اگست 2022 کی بات ہے کہ جب ہم ناردرن ایریاز گھومنے گئے تھے۔ یہ ہونے والا واقعہ ناران کا ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ جس دن ہم ناران پہنچے تھے اسی دن سیف الملوک دیکھنے کا ہمارا پروگرام بن گیا تھا، اور ہم جب وہاں سے واپس آئے تو ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے، کیونکہ ٹریولنگ کی تھکان تھی اور پھر سیف الملوک پہ بارش بھی ایک دم سے ہو گئی تھی، اور ہمارے پاس بارش سے بچنے کا کوئی بھی ساز و سامان نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بے انتہا تھکان تھی۔ پھر ہم نے کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور سونے کے لیے اپنے اپنے رومز میں چلے گئے۔ ہمارے برابر والے روم میں کچھ لڑکوں نے اسٹے کیا ہوا تھا۔ وہ رات کے وقت بہت زیادہ ہلا گلا کر رہے تھے، اتنا زیادہ شور مچا رہے تھے کہ سونا محال تھا۔ مجھے بہت ہی برا لگ رہا تھا مگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ میرے ہسبینڈ تو جلدی سو گئے، مجھے بھی بہت مشکل سے نیند آنا شروع ہوئی۔ سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ رات کے 2 بجے اچانک مجھے ایسا لگا کہ میرے منہ پر کوئی چیز آئی ہے۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، مگر جب مستقل ایسا ہوتا رہا تو میں نے اٹھ کر لائٹ کھولی، دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا، انہوں نے کہا کہ سو جاؤ، یہ لڑکے شور کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں نیند نہیں آ رہی اور تمہارا سب وہم ہے۔ خیر میں نے کمبل اپنے منہ پر ڈالا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے منہ پر پھر دوبارہ سے ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے اٹھا رہا ہے۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ خیر میں نے اللہ کا نام لیا اور اللہ نے ہی مجھے ہمت دی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے آواز لگائی کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے لگی ہوں، آپ ان لڑکوں کا شور بند کرا دیں۔ آپ یقین کریں گے کہ ایک لمحے میں وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ میں نے نماز پڑھی اور سکون سے آ کر سو گئی، اور پھر صبح ایک زوردار خوفناک چنگھاڑ پہاڑوں میں سے گونجی، جس سے میں گھبرا کر اٹھی۔ دیکھا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، اور میں نے اپنے ہسبینڈ اور بچوں کو وہ آواز سننے کا پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ اور دوسرے دن جب ہم بابو سر ٹاپ سے گھوم کر واپس آئے تو ہم دوبارہ سے تھک چکے تھے۔ حسب معمول عشاء کی نماز میں نے پڑھی، اس کے بعد میں نے آواز لگائی کہ آپ آج مجھے تنگ نہ کیے گا، میں نماز کے لیے خود ہی اٹھ جاؤں گی۔ مگر میری قسمت دیکھیے کہ نہ میری تہجد میں آنکھ کھلی اور نہ ہی فجر کے بعد۔ بس یہ سمجھیں کہ فجر کی اذان ہوئی اور نماز میری قضا ہوتے ہوتے بچ گئی۔ کچھ اور دن ہم اسی ہوٹل میں ٹھہرے، اس کے بعد ہم واپس آ گئے۔ ہم نے اللہ کا شکر کیا کہ ہم واپس خیریت سے آ گئے۔ اللہ کی مخلوق اچھی بری ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ میں وہ رات آج تک نہیں بھول سکی۔ یہ بات آج سے 9 سال پہلے کی ہے، جب ہم ایک نئے گھر میں رینٹ پر شفٹ ہو رہے تھے۔ ہم وہاں شفٹ ہو رہے تھے تو ہمیں وہاں اس کے آنے سے پہلے مالک مکان اور محلے کے بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ گھر بھاری ہے، اس میں جنات رہتے ہیں، یہاں پر اسرار ہیں۔ خیر میرے بابا جو ان چیزوں پر زیادہ یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے یہ باتیں سن کر بھی ٹال دیا، اور پھر ہم وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ ہم سے پہلے کوئی اس گھر میں زیادہ دیر نہیں ٹکتا تھا، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ گزار کر وہاں سے چلے جاتے۔ ہمارے شروع کے 3 سال بہت اچھے سے گزرے۔ درمیان میں کچھ چھوٹے موٹے واقعات ہوئے جن پر ہم نے زیادہ توجہ بھی نہ دی۔ خیر 3 سال اسی طرح سے گزر گئے، لیکن واقعات اب بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ ہم رات پھپھو کی شادی سے واپس آئے اور سونے کے لیے لیٹ گئے کہ اچانک سے باہر سے اسٹک سے چلنے کی آواز آنے لگی، اور یہ آواز ہم نے اس گھر سے پہلی بار سنی تھی کہ کوئی اسٹک لے کر چل رہا ہے۔ اور جب ہم نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر یہ روز ہونے لگا۔ ہمیں اس کی بھی عادت ہو گئی، کیونکہ ہم عادت نہ ڈالتے تو کیا کرتے؟ اگر ہم اپنے پاپا کو بتاتے تو انہوں نے کون سا یقین کر لینا تھا۔ ایک دفعہ رات کے 1 بجے دروازہ بجا۔ ہم نے رات کو دروازہ کھولا تو ہمیں لگا کہ ہمارے پاپا آئے ہوں گے، لیکن باہر کوئی بھی نہ تھا۔ پھر 2-3 دن بعد دوبارہ ایسا ہی ہوا۔ ہم نے پھر دروازہ کھولا مگر باہر کوئی بھی نہ تھا۔ ہمارے ایک ساتھ میں محلے کی رہنے والی آنٹی نے ہمیں بولا کہ جب تم رات کو دروازہ کھولتے ہو تو پوچھ کر کھولا کرو، اگر کوئی آواز دیتا ہے تو کھولو ورنہ مت کھولنا۔ کیونکہ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ایک بہت بڑا درخت تھا جس پر کہتے ہیں کہ سایہ تھا۔
خیر میں وہاں جان بوجھ کر کوڑا پھینک کر بھاگ جاتا تھا۔ پھر شاید میرا ڈرنے کا ٹائم آ گیا تھا۔ میں گھر میں اس رات اکیلا تھا۔ دروازہ بہت زور سے خود بخود کھلا۔ وہ اتنی زور سے کھلا تھا کہ میں حیران رہ گیا اور میں بہت زیادہ ڈر گیا کیونکہ اس وقت میں گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچن میں چیزیں ہلنے کی آوازیں آنا لگیں اور وہ چیزیں خود بخود نیچے گرنا شروع ہو گئی۔ میں ڈر کے رونے لگ گیا تھا۔ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ ہمارا دروازہ باہر سے بند ہوا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے میری ماما آ گئیں اور میں بچ گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ ڈر کی وجہ سے ایک ہی روم میں سونے لگ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہمارے اوپر بیٹھ گیا ہے اور ہمارا گلا دبا رہا ہے۔ یہ سب گھر میں میرے اور ماما کے ساتھ ہوتا تھا، بس بابا کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بابا کے پیچھے کوئی کالا سایہ ہے، ان کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ محلے والے کہتے تھے کہ یہاں ایک بزرگ ہیں، لیکن یہ بزرگ ہمیں ڈراتے کیوں ہیں؟ مجھے یہ بات تو آج تک سمجھ نہیں آئی اور میں ایک بات بتانا بھول گیا۔ ہمارے گھر میں 3 رومز تھے، لیکن ایک بند تھا۔ وہ شروع سے ہی بند تھا کیونکہ مالک مکان نے اس میں تالا ڈال کے رکھا ہوا تھا۔ ہمارے روم کے بالکل ساتھ وہ روم تھا۔ اس گھر میں ہماری بہت سی لڑائیاں ہوئیں اور بہت سے مسئلے ہونا شروع ہو گئے۔ دیواروں پر عجیب عجیب سی شکلیں بن جاتی۔ پھر ایک دن میں گیم کھیل رہا تھا، باقی سب گھر والے سو رہے تھے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، باقی سب اس وقت سو رہے تھے۔ مجھے بہت زور سے غصے میں رونے کی آواز آئی۔ میں باہر دوسرے روم میں دیکھنے گیا مگر وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر دروازہ زور زور سے بجنے لگا اور میں بھاگ کر وہاں سے گیا۔ میں نے سب کو اٹھا دیا۔ ہم اس گھر میں تقریباً 8 سال رہے۔ اس سب کے باوجود لیکن ہمیں ان کے ساتھ اور ان کو ہمارے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ویسے ان لوگوں نے کچھ زیادہ ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، بس اپنے ہونے کا احساس دلاتے تھے۔ پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور وہ گھر آج تک خالی ہے۔ میرا نام محبوب الہی ہے۔ میں جسمانی اعتبار سے ایک مضبوط انسان ہوں، اور یہ واقعہ میرے ساتھ سن 80 میں پیش آیا جب میں 25 سال کا تھا، اور اس وقت شہر اتنے زیادہ گنجان آباد نہیں تھے۔ آبادیاں بہت کم اور دور دور ہوا کرتی تھی۔ ہم سرگودا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک کوچوان تھا، کیونکہ اس وقت جدید ذرائع آمد و رفت نہیں تھے کہ جیسے موٹر سائیکل گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ کہیں آنے جانے کے لیے عموماً تانگے کا استعمال ہوتا تھا۔ ہم جہاں رہتے تھے وہاں سے تقریباً 40 گھر اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک گھر احمد خان کا تھا، جس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی اور کئی بار اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ وہ گرمیوں کی رات اچانک 10 بجے کے قریب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اسے ہاسپٹل لے جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ علاقہ کیونکہ ویران تھا اس لیے کوئی بھی کوچوان ہسپتال لے جانے پہ اس کو راضی نہ تھا۔ احمد خان کی بیوی کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں ایک بہادر نوجوان تھا۔ مجھے جیسے ہی اطلاع ملی تو میں فوراً تانگا لے کر اس کے گھر پہنچا اور اس کی بیوی کو لے کر ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ رات 12 بجے ہم سول ہاسپٹل سرگودا پہنچے اور اس کی بیوی کو وہاں پہ ایڈمٹ کروا دیا۔ میں صبح سے گاؤں کی دوسری سواریوں کے بھی لانا ہوتا تھا کیونکہ یہ بھی میرا ایک ذرائع معاش تھا، اس لیے میں نے اس کی بیوی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا اور میں گاؤں کے لیے چلا گیا۔ اس وقت تقریباً رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب میں اپنے گاؤں کی طرف جاتی کچی سڑک پر مڑا۔ گاؤں میں لوگ سر شام ہی سو جاتے تھے اور آدھی رات کا وقت اتنا سناٹا عام سی بات تھی، مگر آج ماحول میں کچھ عجیب پراسراریت تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ انوکھا ہونے والا ہے۔ چاند کی 4 یا 5 کی تاریخ تھی، اس لیے روشنی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میرے پاس ایک لانٹرن تھی جو کہ تانگے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ میں کچھ دور ہی چلا تھا کہ میری نظر ایک برقع پوش عورت پر پڑی جو کہ راستے کے لیفٹ سائڈ پر کھڑی ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں رات کی اس وقت اکیلی عورت کو یوں بیچوں بیچ دیکھ کر حیران ہوا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں نہ رکوں، مگر پھر میں یہ سوچ کر کہ شاید کوئی سچ مچ مصیبت کی ماری ہوگی، میں نے اپنا ٹانگا روک لیا۔ تو وہ عورت تیزی سے میری طرف آئی اور منت سماجت کرنے لگ گئی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر گاؤں چھوڑ دوں کیونکہ اس کی بہن بہت بیمار ہے اور اپنی بہن کی بیماری کا سن کر وہ اپنے گاؤں سے پیدل آ رہی ہے، لیکن اس میں اب مزید نہیں چلنے کی ہمت۔ میں نے اس کی مصیبت ماری کو سمجھ کر تانگے کے پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا تانگا پچھلی والی سائڈ سے بھاری ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے گھوڑے کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ میں نے ایک دم سے تانگا روک دیا اور اتر کر اس عورت کی طرف آیا۔ اس سے پوچھا کہ پیچھے تو صرف وہ بیٹھی ہے، پھر اتنا وزن کہاں سے آیا؟
اس عورت نے جواب دیا کہ تم اس بات کو چھوڑو، بس تانگا چلاؤ۔ میں پریشانی کا شکار ہو کر جیسے ہی مڑنے لگا تو میری نظر اس عورت کے پاؤں پر پڑی۔ یہ دیکھ کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا کہ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ مجھے لگا کہ آج تو میری خیر نہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت سمجھ گئی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، تو اس نے غصے میں کہا کہ تانگا چلا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، ورنہ میں تیرا کلیجہ نکال کر کھا جاؤں گی۔ اس کی آواز ایسی تھی کہ جیسے کئی بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ خیر میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنا تانگا اندھا دھند دوڑا دیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور تانگا گھر کے سامنے جا کر ہی روکا، اور بنا ادھر ادھر دیکھے دوڑنے کے سے انداز میں گھر میں داخل ہو گیا۔ اس رات مجھے کپ کپی کے ساتھ تیز بخار ہو گیا۔ گرمیوں کا موسم ہونے کے باوجود جاڑے جیسی ٹھنڈ لگنے لگی۔ بخار کی وجہ سے میں اس دن گھر سے باہر نہیں گیا۔ میرے گھر میں کل 7 لوگ رہتے تھے، میں، میری ماں، دادی اور 3 بہنیں۔ گرمی کی وجہ سے سب لوگ کھلے صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ رات 2 بجے کے وقت ہوگا کہ میری آنکھ ایک عجیب سے احساس سے کھلی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی دھیرے دھیرے میرے بال میں انگلیاں چلا رہا ہے، اور جیسے ہی میں نے اپنے سرہانے کی طرف دیکھا تو ایک بہت خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر تو جیسے میں چیخنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان میں غرائی کہ اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی چاہتا ہے تو چپ رہ۔ میں نے ڈر کے مارے چپ سادھ لی۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ وہ روز رات کو اسی وقت آتی اور میرے بالوں میں انگلیاں چلاتی۔ میں دن بدن مزید کمزور ہونے لگا اور بیمار رہنے لگ گیا۔ خوف سے کھانا پینا میرا چھوٹ چکا تھا۔ میری حالت دیکھ کر گھر والے بہت پریشان تھے کہ ہمارے اچھے بھلے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کون سا روگ لگ گیا ہے کہ یہ یوں کھلتا جا رہا ہے۔ سرگودا کے سارے ڈاکٹرز کو دکھا لیا، سب ٹیسٹ کروا لیے، مگر سب ایک ہی بات کہتے تھے کہ اس کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں اپنے گھر والوں کی پریشانی دیکھ رہا تھا، مگر ان کو اس کے ڈر کے مارے کچھ نہیں بتاتا تھا کہ کہیں وہ چڑیل ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اور جب میرے گھر والے میری مایوس ہونے لگے تو میری عیادت کے لیے آئے ہوئے کسی رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ کسی عامل وغیرہ کے پاس جا کر اس کو دکھاؤ، یہ ضرور کسی اوپری شے کا اثر ہے۔ گھر والوں کو امید کی کرن نظر آئی، اور اگلے ہی دن میرے ابو اور چچا زاد بھائی ساہیوال روانہ ہو گئے، کیونکہ وہاں ان دنوں ایک عامل کی بہت زیادہ مشہوری تھی۔ 2 دن بعد وہ لوگ اس عامل کو لے کر آئے، اور اس عامل نے میری حالت دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اس پر بہت خطرناک چڑیل کا اثر ہو گیا ہے۔ میں اس کو بھگانے کا عمل رات 12 بجے کے بعد شروع کروں گا، جو کہ 3 دن تک رہے گا، اور اس دوران میرے اور اس جوان کے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں آئے گا۔ رات 12 بجے عمل شروع ہوا۔ سب گھر والے عامل کی ہدایت کے مطابق صحن میں تھے۔ عمل شروع ہونے کے کچھ دیر خاموشی رہی، مگر پھر اچانک ہی زوردار چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسا لگنے لگا کہ ہزاروں چمگادڑیں مل کر چیخ رہی ہیں۔ عامل نے اپنا عمل جاری رکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کے ایک کونے میں کالا سایہ جمع ہونا شروع ہو گیا، اور اس دھوئیں نے ایک خوفناک چڑیل کی شکل دھار لی۔ عامل کے عمل کی وجہ سے وہ چڑیل اپنی اصلی شکل میں آئی۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت تھے، بالوں نے چہرے کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا، اور آنکھوں کے ڈیلے باہر کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔ ناک تو اس کی تھی ہی نہیں۔ اس کے آتے ہی کمرے میں ایک عجیب قسم کی بدبو پھیل گئی، جس کی وجہ سے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ میری خوف کی وجہ سے بہت بری حالت تھی، کیونکہ وہ میرے سامنے بالکل اپنی شکل بدل کر آئی تھی، جس سے اتنی خوف نہیں آتی تھی۔ اس چڑیل نے آتے ہی غرا کر کہا کہ تو کون ہے اور مجھے میرے پیار سے دور کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ عامل کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، اور وہ کہتے ہوئے اس کی طرف جھپٹی کہ تیری اتنی جرأت کہ تو میرے اور میرے پیار کے بیچ میں آئے۔ اس نے عامل کو اٹھا کر دیواروں پر مارنا شروع کر دیا۔ عامل کی چیخوں کی آواز سن کر سارے گھر والے جو باہر صحن میں موجود تھے کمرے کی طرف آ گئے۔ اتنے زیادہ لوگوں کو آتا دیکھ کر چڑیل نے عامل کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ تیری قسمت اچھی ہے تو آج بچ گیا، مگر آئندہ یہاں کبھی مت آنا، ورنہ تو زندہ نہیں جائے گا۔ اور وہ پھر غائب ہو گئی۔ اتنے میں گھر والے کمرے میں پہنچ گئے۔ عامل کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ عامل نے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ اس چڑیل کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں، آپ لوگ مجھے جانے دیں۔ میرے گھر والے نے عامل کی بہت منتیں کی، مگر وہ نہ مانا اور وہاں سے بھاگ گیا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میرے گھر والوں کو اب پتہ چل گیا تھا کہ میری یہ حالت کیوں ہے۔ اب وہ ہر پر میرے ساتھ رہنے لگے۔ رات کو میری چرپائی سب کی چرپائیوں کے درمیان بچھائی جاتی۔ 2 راتیں گھر والوں نے باری باری جاگتے اور مجھ پہ پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہوئے گزاری۔ یہ تیسری رات تھی۔
اور آج جاگنے کی باری میری 2 جھوٹی بہنوں کی تھی۔ بیچاریاں دن بھر کے کام کاج کی تھکی ہوئی تھیں، اس لیے جیسے ہی رات کا تیسرا پہر شروع ہوا دونوں کی آنکھ لگ گئی اور ان کے سوتے ہی وہ چڑیل میرے پاس آ گئی۔ اسی طرح میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگ گئی۔ خوف کی وجہ سے میں کوئی سوال بھی نہ کر سکا اور صبح پھر سے میری حالت خراب ہو گئی۔ گھر والوں کو علم ہو چکا تھا کہ وہ پھر سے میرے پاس آئی تھی۔ میری ماں اور بہنوں نے رونا شروع کر دیا اور ان کے شور کی وجہ سے پورے گاؤں والے ہمارے گھر جمع ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے میرے ابو کو ایک حافظ صاحب کا بتایا جو کہ استاکالہ آباد سرگودا میں رہتے تھے اور بہت نیک انسان تھے۔ ان کے پاس اکثر مسلم جنات قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے آتے اور میرے ابو اور چچا فوراً وہاں پہنچ گئے اور وہاں آ کر اگلی صبح حافظ صاحب کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں آ گئے، جب تک میری حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ہمارے ابو بتاتے ہیں کہ میں غنودگی کی حالت میں تھا اور عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا۔ خیر حافظ صاحب نے آتے ہی گھر کے تمام افراد کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا کہا۔ سب لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ تب حافظ صاحب نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا تو وہ چڑیل چیختے چلاتی حاضر ہو گئی۔ ان حافظ صاحب نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے۔ تب اس نے بتایا کہ وہ پاکستان بننے سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گاؤں سے اگلے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا نام چمپا ہے اور وہ ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی، اور جب پاکستان بنا وہ لڑکا حملے میں مارا گیا۔ چمپا اپنے خاندان کے ساتھ وہاں سے چلی گئی، مگر اس کو اس لڑکے سے اس حد تک محبت تھی کہ وہ سرحد پار کرنے سے پہلے ہی مر گئی اور اس کے گھر والے حملہ آوروں کے ڈر سے اس کی لاش وہیں چھوڑ گئے۔ تب سے اس کی روح ادھر ہی بھٹک رہی ہے اور ایک دن اس کی نظر مجھ پر پڑی اور اتفاق سے میری شکل اس لڑکے سے ملتی تھی جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اسے لگا کہ اس کا پیار واپس مل گیا ہے۔ تب اس نے میرے قریب آنے کے لیے سب کیا اور اب مجھے وہ اپنے ساتھ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گی۔ حافظ صاحب نے اس کو سمجھایا کہ اس کا اور میرا ایک ہونا ممکن نہیں، اور یہ کہ میں ایک بوڑھے ماں باپ اور 3 بہنوں کا اکلوتا سہارا ہوں، اس لیے مجھے چھوڑ دے ورنہ وہ اسے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ اس نے حافظ صاحب سے کہا کہ وہ ایک شرط پر مجھے چھوڑنے کو تیار ہے کہ اس کی ہڈیوں کو لا کر اس کا انتم سنسکار کیا جائے تاکہ اس کی روح کو سکون مل سکے، اور اس نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ زمین پر اس کی ہڈیاں ہیں۔ حافظ صاحب نے اس سے وعدہ کیا اور مجھ پر مختلف آیات پڑھ کر پھونکتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد میرا بخار کم ہونا شروع ہو گیا اور مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر گھر والوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر حافظ صاحب نے میرے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور قرآن پاک تلاوت کرنے کا کہا، کیونکہ اس کی وجہ سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ حافظ صاحب نے جاتے جاتے پانی دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا اور مجھے گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا تاکہ آئندہ کوئی ناخوشگوار واقعہ میرے ساتھ نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے کوچوانی چھوڑ دی اور اپنے گاؤں میں ایک کریانے کی دکان کھول لی۔ رفتہ رفتہ ہمارا گاؤں شہر کا حصہ بن گیا اور میرا کاروبار بھی ترقی کر گیا۔ میرے گھر والے آج بھی ان حافظ صاحب کو دعائیں دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ ہونے والا ایک سچا واقعہ سناتی ہوں۔ میرے بھائی ہمارے گاؤں کے گورنمنٹ اسکول فار بوائز کے ایک کونے پر کھڑے تھے۔ یہ اسکول پیرانارمل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہمارا گھر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ مستری مزدور ساتھ والے گاؤں سے آتے تھے۔ وہ صبح کا وقت تھا، اسکول میں گرمی تھی اور چھٹیاں چل رہی تھیں۔ بھائی کی نظر مستری لوگوں پر تھی۔ وہ لوگ راستے پر آتے دکھائی دیکھ رہے تھے۔ بھائی نے نظر اٹھا کر اسکول کی طرف دیکھا تو اسکول کی دوسری طرف ان کا دوست خاور تھا جو کہ قریبی شہر کا رہنے والا تھا، ہنستا ہوا پیدل آتا دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے سوچنے لگے کہ آج اتنی صبح یہ کیسے ہمارے گاؤں آ گیا۔ اتنے میں نظر مستریوں کی طرف اٹھی تو واپس دوست کی طرف دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہ تھا۔ بھاگ کر وہاں پہنچے جہاں دوست کو دیکھا تھا۔ وہاں پر قدموں کے تازہ نشان تو موجود تھے لیکن ان کا رخ کس جانب تھا دکھائی نہیں دیتا تھا، بس وہیں تک موجود تھے۔ یہ وہ مسٹری ہے جو وہ آج تک نہیں سلجھا سکے۔ کیا آپ نے کبھی جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میرے نانا ابو جو اب فوت ہو گئے ہیں، جب وہ زندہ تھے یعنی کہ جب وہ زندہ ہونے سے 2 سال پہلے ان کو جنات ہر جگہ اپنی آنکھوں سے نظر آتے تھے۔ بعض تو ان کی چرپائی پر بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کی تعداد سینکڑوں میں ہوا کرتی تھی، یعنی وہ جس جگہ ہوتے وہ وہاں پر ہوتے۔ وہ جنات انہیں دیکھ کر ہنستے تھے۔ ان میں بچے، جوان اور داڑھی والے بزرگ ہوتے تھے۔ وہ ان کو کھانا بھی نہیں کھانے دیتے تھے۔ وہ اکیلے اپنے کمرے میں ہوتے تھے۔ جب وہ جن انہیں زیادہ تنگ کرتے تو انہیں مجبوراً اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آنا پڑتا تھا۔ آخر میں انہوں نے اپنے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا
یہ بالکل سچ بات ہے، وہ میرے سگے نانا تھے اور واقعی ان کے گھر میں جنات تھے اور میں نے خود بھی انہیں محسوس کیا ہے۔ آخری کہانی احمد نے کوہاٹ سے سینڈ کی ہے۔ کیا انسان جنات پر قابو پا سکتے ہیں؟ احمد بتاتے ہیں کہ یہ سوال میرے ذہن میں اکثر رہتا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات مسجد میں ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ تم پریشان ہو، مجھے پریشان دکھتے ہو، حالانکہ جس بات کو تم لے کر پریشان ہو وہ بہت ہی عام سی بات ہے۔ میں نے حیرانی سے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا اور کیسے میری پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں آ کے بیٹھنا، تمہاری پریشانی آج دور ہو جائے گی۔ پہلے تو سن کر دل نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، بھلا جب میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں تو انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کیوں پریشان ہوں؟ لیکن انہوں نے کہا کہ تم عشاء کے بعد مسجد میں ہی رک جانا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بزرگ مجھے دیکھتے رہے، پھر مجھے کہنے لگے کہ میرے دوست ہاکوت سے ملو گے؟ میں نے کہا جی ملوا دیجئے۔ انہوں نے آواز دی اور نہ جانے کہاں سے ایک شخص آ گیا اور سلام کیا، میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں صرف کالک تھی، سفیدی نام کی کوئی چیز بھی نہ تھی۔ میں گھبرا گیا، اتنے میں وہ بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے بزرگ کی طرف دیکھا، مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگے کہ ملو میرے تابعدار دوست تھے، بات کرو، یہ تم سے ملنے آیا ہے۔ میں ایک دم سے ہنسا، مجھے دیکھ کر بزرگ بھی ہنسے۔ انہوں نے ہاکوت کو کہا کہ ہاکوت پانی پلانا۔ بس یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد جو میں نے دیکھا وہ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، کیونکہ جب ہم وہاں بیٹھے تھے وہاں سے پانی کا ڈسپنسر 10 فٹ کی دوری پر تھا۔ ہاکوت نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھتے بڑھتے پانی کے ڈسپنسر تک پہنچ گیا۔ اس نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے پانی بھر کر بزرگ کو دے دیا۔ میری کیفیت اس وقت بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ڈر کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں تھوڑا سا کھسک کر بزرگ کے قریب ہو گیا۔ میں نے ان بزرگ کی طرف دیکھا تو انہوں نے میری طرف دیکھا۔ اچانک وہ بولے کہ بیٹا یہ جن ہے جو کہ سالوں سے اس مسجد کے مینار میں رہتا ہے اور میں عامل ہوں، یہ میرا موکل ہے جو کہ میرے تابع ہے۔ میں نے تمہارے چہرے پر جو کچھ پڑھا تھا اس لیے تمہیں ملوایا۔ اتنے میں ہاکوت کی آواز پیچھے سے آئی، آواز بس یہ تھی کہ اب مجھے اجازت ہے۔ اس نے بزرگ سے پوچھا اور کھڑا ہو کر مڑا، اور جیسے وہ کھڑا ہوا اس کے بعد مڑا، وہ جیسے جیسے دور جا رہا تھا اس کا قد 6 فٹ سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مینار والی دیوار میں اس طرح داخل ہو گیا کہ جیسے دیوار سامنے ہو ہی نہ۔